لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: إن لكل شجرة ثمرة وثمرة القلب الولد. درود پڑھی محمد والے. عزیزان محترم، شب جمعہ بھی ہے اور خدا تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے، ہر مرتبہ خدا تعالیٰ کی جانب سے وہ مواقع ہمیں فراہم ہوتے رہتے ہیں کہ بہانے بہانے سے خدا تعالیٰ کی عطائیں ہم پر نازل ہوا کرتی ہیں. شب قدر، شب نیمہ شعبان، شب 15 رجب، شب اول رجب، روز عرفہ، لیلت عرفہ، یہ سارے وہ مواقع ہیں. انہی میں سے ایک وہ موقع کہ جو ہر ہفتے خدا تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتا ہے، خاص کرم اور اپنی خاص عنایتوں کا ہم پر نزول کرنے کے اعتبار سے، وہ ہے شب جمعہ. اور یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آئے، اپنی دعاؤں کو پیش کرے، میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا. مریض ہو شفا لے کر جائے، بے روزگاری کی مشکل میں گرفتار ہو روزگار بہترین یہاں سے لے کر جائے، گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہو مغفرت اس بارگاہ سے لے کر جائے. تو دوسری جانب آج کا دن جو گزرا، یہ وہ دن تھا کہ جو خود اپنی ذات میں ایک عید کا دن تھا اور ان آیات میں شامل ہے کہ جن آیات کا ذکر چھٹے امام علیہ السلام نے اپنی حدیثوں کے اندر فرمایا. اس اعتبار سے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید مباہلہ اور عید خدیب. اور عزیزان محترم، یہ دیکھیے کہ ان اعیاد اربعہ، 4 عیدوں کا جو ذکر امام معصوم علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر آیا،
ان 4 عیدوں میں سے 3 عیدیں وہ ہیں کہ جو اسی مہینے ماہ ذی الحجہ کے اندر آ رہی ہیں اور آ چکی ہیں۔ وہ 4 عیدیں کہ جو معصوم علیہ السلام الاعیاد اربعہ کہہ کر ارشاد فرما چکے ہیں، وہ 4 عیدیں وہ ہیں کہ جن میں سے 3 عیدیں ایک ساتھ ایک ہی مہینے میں خدا تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کلام امام الکلام ہوا کرتا ہے، امام کا کلام تمام کلاموں کا امام اور سردار ہوا کرتا ہے، اور حکمتوں سے بھرپور ہوا کرتا ہے۔ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک حکمت جس طرح سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بالکل ایام اضحیٰ اپنے آغاز کو ہیں، ایام اضحیٰ کا آغاز ہونا چاہ رہا ہے، اور یہ وہ ایام ہے کہ جن ایام کے اندر ہم اہل بیت علیہ السلام کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں، اور اس انداز سے کہ اپنی خوشی بھلا دیتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے غم منانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ ایک طویل سلسلہ کہ جو غموں کا موسم آنے والا ہے، کہ جس موسم کے اندر ہم اپنے گھر کی فضاؤں کو مغموم بنا لیتے ہیں، اپنے دل کی فضا کو مغموم کر لیتے ہیں، خود حزن اور ملال کی کیفیت کے اندر رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ وہ مہینے ہیں، یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے دل مغموم اور محزون ہوئے تھے۔ اور یہ سلسلہ چلنا ہے طویل، اور ساری دنیا یہ کہا کرتی ہے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے، انہیں تو رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، انہیں سینہ پیٹنے کے علاوہ، سر و سینہ پیٹنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، اور یہ اپنی زندگی کا، اپنے سال کا ایک بڑا عرصہ اور بڑی مدت رونے دھونے میں نعوذ باللہ من ذالک گزار دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ کہ جس موقع پر اور جن ایام میں خود رسول اکرم مغموم ہو، خود اہل بیت علیہ السلام مغموم ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا چاہنے والا، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ خوش ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جن ایام میں وہ غمگین ہے کہ جن سے آپ عشق کرتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے، ان کے غم میں مغموم ہونا ہے۔ اور یہ وہ پرسہ ہے کہ جو ہمیں رسول اکرم کو دینا ہے ان کے نواسے کا، وہ نواسا کہ جو دین اسلام پر اپنا سارا گھر لٹا چکا۔ اور اگر عقل انسانی کو بتایا جائے اور اس کو لاجک سے سمجھانے کی کوشش کی جائے تو بہت اس کا سمپل سا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے غم زیادہ مناتے ہیں تو خدا تعالیٰ نے ہمیں خوشی منانے کے موقع بھی اتنے ہی زیادہ عطا کیے ہیں۔ ہم صرف ایک عید فطر منا کر خوشی کو ختم نہیں کر دیتے ہیں، اگرچہ یہ عیدیں ہر اس شخص کے لیے ہیں کہ جو صاحب ایمان ہے۔ صاحب ایمان ہونا شرط ہے، ایمان کا کامل ہونا شرط ہے۔ تو خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہ جہاں اس نے غم دیا تو وہ غم بھی ایسا کہ عبادت شمار کیا جائے، خوشی بھی ایسی کہ اس خوشی کے موقع پر انسان کو مزید خدا سے قریب کرنے کا موقع دیا جائے۔ اور آپ افراد انشاءاللہ آج کے دن روزے سے بھی رہے ہوں گے، اور آج کے وہ اعمال کے جو وارد ہوئے تھے ان کو انجام دیا ہوگا، ورنہ کم سے کم ضرور ضرور کچھ ایسے افراد ہوں گے کہ جنہوں نے مفاتیح الجنان کے اس چیپٹر کو پڑھا ہوگا کہ جس چیپٹر کے اندر اس دن کی اور اس رات کی فضیلت وارد ہوئی تھی، اور آپ نے یہ باب پڑھنے کے بعد اس بات کا احساس کیا ہوگا کہ یہ خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی کے دن کا آغاز اور اہتمام اس انداز سے کرایا جا رہا ہے کہ اس دن دنیا والے اپنے کسی خوشی کے موقع پر، بڑے عید کے موقع پر، ان کی عید گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، رقص میں اضافہ ہو جاتا ہے، موسیقی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آئیے اہل بیت کے ماننے والوں کے در پر اور دیکھیے، جب خوشی کا موقع آتا ہے تو نمازوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، روزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تسبیحات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فلاں تسبیح پڑھو اتنا ثواب ملے گا، فلاں نماز پڑھو اتنا ثواب ملے گا،
آج کے دن کے روزے کا اتنا ثواب ہے، آج کے دن غسل کرو گے تو جسمانی اور روحانی دونوں طہارتیں مل جائیں گی تمہیں۔ دنیا والوں، یا یہ کہہ لیجئے کہ اہل بیت کے در سے دور رہنے والوں کا خوشی منانے کا انداز اور اہل بیت کے در پر سر ادب اور سر احترام کو جھکا کر رہنے والے چلنے والوں کے خوشی کے منانے کے انداز کو دیکھیں، اس میں فرق نظر آئے گا۔ تو عزیزان محترم، مناسبتیں 24 ذی الحجہ کے دن کی بھی اور 25 ذی الحجہ کے دن کی بھی ہیں، اس اعتبار سے کہ مباہلہ کہ جس کا بیان ابھی آئے گا، میں آج کی اس مجلس کے اندر کے جو ہمارے اس قیام کے دوران کی آخری مجلس باقاعدہ شمار کی جائے گی، ارادہ تھا کہ کچھ ایک موقع ایسا مل جاتا کہ جس موقع پر اس مجلس کے اندر تربیت اولاد کے حوالے سے چند ایک عرائض آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جاتے، اور خاص طور سے وہ موقع کہ جو شہادت طفلان مسلم علیہم السلام کی مجلس کا موقع اگر ملا ہوتا اور اس دن مجلس ہوئی ہوتی تو ارادہ تھا کہ بیان کیا جاتا، مگر چونکہ وہ مجلس یہاں پر نہیں ہوئی، ارادہ ہے کہ چند ایک عرائض جتنا مختصر ترین انداز میں ہو سکے تربیت اولاد گھرانے کے ماحول کے اعتبار سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، اور اس کے بعد ان تمام مناسبتوں کے اعتبار سے کچھ بیان آ جائے کہ جو آج اور آئندہ کل کے اعتبار سے شامل ہیں۔ اپنی اس محفل کے اندر رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں، عافیتوں کو سمیٹنے کے لیے سارے مل کر بآواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، خدا تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، نعمت وجود سے مالا مال کیا۔ انسان نہ تھا اور خدا نے پیدا کیا، یعنی کہ وجود بخشا، موجود نہ تھا، وادی عدم میں رہتا تھا، اور خدا تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا، اس دنیا کے اندر بھیجا، اس دنیا کی نعمتوں کو عطا کیا، اور اس وقت سے کہ جس وقت وہ نقطہ اور وہ نطفہ ٹھہرا ہے، اس وقت سے لے کر جو جو انسان کی ضروریات تھیں، خدا تعالیٰ نے ہر قدم پر بدرجہ عتم اسے عطا کیا۔ شکم مادر کے اندر رکھا، وہاں پر کہ جہاں پر ہوا کا گزر نہیں تھا وہاں پر اس کی سانسیں چلتی رہیں، کبھی رکی نہیں، اس کا دل دھڑکتا رہا اس کے باوجود بھی کہ وہ سانس نہیں لے رہا تھا۔ اور غذا کا فراہم کرنا، اس دنیا میں آنے کے بعد خدا تعالیٰ نے اسے وہ شفیق والدین عطا کیے، خاص طور سے وہ ماں کہ جس ماں کی مامتا نے اس بچے کو ایسے پروان چڑھایا کہ جیسے ہی رونے کی آواز بچے کی آتی ہے دل ماں کا تڑپ جاتا ہے۔ یہ محبت رکھنے والی ذات اور کوئی نہیں، خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، اور بہت ساری نعمتیں خدا تعالیٰ نے خلق کی ہیں۔ سورج خدا کی ایک نعمت ہے، غذا، اناج، زمین، آسمان، چرند پرند، ہوا، پانی، یہ ساری کی ساری وہ خدا کی کاؤنٹلیس نعمتیں ہیں کہ جن کا شمار کرنا انسان کی بساط سے باہر۔ اگر قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر انسان خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے اس کی زندگی چھوٹی ہے، خدا کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ اور آپ دیکھیے کس انداز سے قرآن کریم ہی کی آیتوں کے اندر جیسے یہ ارشاد ہوتا ہے، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے ہر اس چیز کو کہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، مسخر کر دیا، تسخیر کر دیا، انسان کے اختیار میں دے دیا کہ وہ انسان کہ جو زمین پر ہے اپنی ضروریات کو آسمان اور زمین میں موجود چیزوں کے ذریعے سے، ان سے استفادے کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو پورا کرے۔ ہوا، پانی، غذا، اناج، یہ کھا کر انسان اپنے گوشت اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا اور ترقی کرتا کرتا اپنے عمر کے اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے اور سارے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔
اس کے علاوہ خدا کی دی ہوئی انہی نعمتوں کو استعمال کر کے مزید نعمتیں، نئی نئی نعمتیں دریافت کرتا ہے، ڈسکور کرتا ہے، انوینٹ نہیں کرتا۔ دیکھیے انوینشن اور ڈسکوری میں بڑا فرق ہے۔ انسان نعمتیں پیدا نہیں کرتا، چھپی ہوئی نعمتوں سے پردہ ہٹا لیا کرتا ہے۔ نعمتیں پوٹینشلی خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھی تھیں۔ الیکٹریسٹی انسان نے بنائی، کوئی شک نہیں ہے انسان نے بنائی، لیکن وہ دماغ جو انسان نے استعمال کر کے الیکٹریسٹی پیدا کی، وہ دماغ کس کا دیا ہوا تھا؟ اللہ کا۔ وہ ہوا کہ جن کے ذریعے سے ٹربائنز گھوم رہی ہیں اور وہ پنکھے گھوم رہے ہیں کہ جو بعد میں آخر میں الٹیمیٹلی الیکٹریسٹی جنریٹ کر رہے ہیں، وہ ہوا کس نے چلائی؟ وہ پانی کے جو ٹربائنز میں جا کے گھما رہی ہیں انہیں، اور ان کی وجہ سے الیکٹریسٹی جنریٹ ہو رہی ہے۔ یہ پانی کس کا بہایا ہوا ہے؟ اس پانی میں وہ پوٹینشیل کس نے رکھا ہے کہ جس پوٹینشیل کے الٹیمیٹ ریزلٹس یہ ہیں کہ الیکٹریسٹی جنریٹ ہوگی؟ خدا۔ فقط فرق اتنا ہے، خدا کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، خدا کا دیا ہوا دماغ استعمال کرتا ہے، خدا کی دی ہوئی ٹولز آف نالج کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک نتیجے تک پہنچتا ہے کہ نئی چیز بنا لیتا ہے، اور اس کے بعد خود کو خدا سے بھی بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے میں نے کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آئیے اور قرآن کریم کی وہ آیت پڑھیے اور اس کا لطف اٹھائیے۔ یا ایھا الانسان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کے سامنے سرکش ہونے پر کس بات نے آمادہ کر دیا؟ تجھے تیرے خدا کے سامنے غداری کرنے پر، اس کی مخالفت کرنے پر، اس کے مد مقابل آ کھڑے ہونے پر کس بات نے آمادہ کر دیا؟ کہ اگر تو نے ذرا سا غور کر لیا ہوتا اپنے دائیں بائیں، اپنے آس پاس، وہی نعمتیں کہ جسے استعمال کر کر کے کھا کر تو بڑا ہوا ہے، وہ سب کس کا دیا ہوا تھا؟ اسی خدا کا، کہ آج جس کی نعمتوں کو استعمال کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو وہ گناہ کرنے لگا اور خدا کی باتوں کو نہیں مانتا اور خدا کے احکامات کو بائی پاس کر کے آگے جاتا ہے۔ آپ دیکھیے خدا کے نظام قدرت کی گہرائی کو دیکھیے، اس کی وسعت کو دیکھیے۔ خدا تعالیٰ نے ایک اناج بنایا، دانہ، ایک گندم کا دانہ، اس کی مثال لے لیجیے۔ خدا تعالیٰ کے کارخانے قدرت کی وسعت کا اندازہ لگائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دانہ گندم کو بنایا۔ میں اس وقت وہ پروسیس آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا کہ کس پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک دانہ گندم تیار ہوتا ہے، خلق ہوتا ہے، نہیں، ابھی تو دانہ گندم ہمارے پاس ہے۔ یہاں سے آگے کی بات، یہ دانہ گندم، اس گندم کے دانے کو زمین میں ڈال دیں، زمین میں ڈال دیں، اس زمین کے اندر خدا تعالیٰ نے منرلز رکھے ہوئے ہیں، اس زمین پر پانی ڈالا گیا، ترائی کی گئی، اسے خاص ماحول دیا گیا، سورج کی آمد و رفت کا سلسلہ چلتا رہا، روزانہ بدلتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ اس بیج میں سے مزید خدا تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ اور گندم کے دانے خدا نے پیدا کر دیے، اور اس ایک دانہ گندم کی اطاعت دیکھیے، یہ جو اللہ کا پیدا کردہ دانہ ہے، اللہ نے اسے خلق کیا ہے، یہ کتنا سمجھدار ہے، خدا نے اسے کتنا سمجھدار بنایا ہے۔ میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ ذوی العقول اور اولو الالباب تو انسان ہی ہے کہ جسے خدا نے صاحب عقل بنایا، لیکن مطیع اور فرما برداری کی حد دیکھیے۔ یہ گندم کا دانہ جانتا ہے کہ جب مجھے زمین میں جانا ہے تو کیا کام کرنا ہے، پیٹ میں جانا ہے تو کیا کام کرنا ہے۔ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ پیٹ میں جانے والا گندم کا دانہ فصل اگا دے؟ زمین میں جب جائے گا یہ گندم کا دانہ تو فصل اگائے گا، جب پیٹ میں جائے گا تو انسان کو توانائی دے گا، اس کی غذا، اس کے خون، اس کے گوشت، اس کی ہڈیوں کا حصہ بن جائے گا۔ یہ ہے اس ایک دانہ گندم کی اطاعت جو خدا تعالیٰ کی مخلوق ہونے کی وجہ سے وہ کر رہا ہے۔
مگر ہے رے مظلومیت ہے، عقل مندی ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھ گیا کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنا کہ جو عین عقل کے مطابق تھا خود کو اس سے آزاد کروانے کے لیے بہانے ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے تو پھر یہ پابندیاں کیسی؟ اگر تم نے خدا تعالیٰ کے دین کو کامل ترین شریعت سمجھ لیا ہوتا اور خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو مکمل ترین اور خامی سے پاک قانون سمجھا ہوتا تو کبھی یہ بات نہ کرتے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے دین کو کامل ترین دین سمجھنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، اور ہم اپنے دین میں سے خامیاں نکال رہے ہوتے ہیں خود اپنی کج عقلی اور اپنی کج خلقی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے۔ کیا فرق کرتا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ایک جام ہی تو پینا ہے، کیا مسئلہ ہو جائے گا اگر ایک غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر ایک جام شراب نوش کر لیا؟ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ ہمارے قریب آ جائے، دین کے قریب آ جائے؟ نہ میاں، نہیں، اپنی اسی سوچ کو اس انداز سے تبدیل کر کے عمل کر کے دیکھیے اور اس سے بتائیے کہ میرا دین ہے کہ جو اس مشروب کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جائیے کافر ممالک کے اندر، وہاں پر ان کے یہاں پر اتنا سینس ہے کہ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا دین اس کام کی اجازت نہیں دیتا وہ احترام کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کو پورا موقع دیتے ہیں کہ اگر آپ نہیں پینا چاہتے تو آپ کوئی بھی دوسرا مشروب لے لیجئے، آپ اس دسترخوان پر نہیں بیٹھنا چاہتے، اس دسترخوان پر کہ جس دسترخوان پر حرام مشروب سرو کیا جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میری تم سے دوستی اس بات سے بہت زیادہ والا تر ہے، تمہاری دوستی کی وجہ سے میں آج یہ حرام مشروب ترک کرتا ہوں۔ یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ ایک مسلمان ہو کر اس شخص کو بچا لیجئے اس ایک دن کے جس دن وہ آپ کی محفل کے اندر آپ کی صحبت میں آ جائے، تو پھر یہ کمال ہوگا، خود بھی گناہ سے بچ گئے، اسے بھی گناہ سے بچا لیا۔ اور یہ ہے فقط و فقط سوچنے اور دیکھنے اور نظریے کو تبدیل کرنے کا فرق ہے، اور اس کی دیر ہے۔ ہم اپنے دین کو کامل ترین دین سمجھیں اور انہیں بتائیں کہ یہ وہ مشروب ہے کہ جس کے پینے کے بعد انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا، وہ کچھ کر گزرتا ہے کہ جو انسانیت کے بھی لیول سے بہت گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک عقل سلیم رکھنے والا کبھی بھی اگر اسے متوجہ کر دیا جائے تو وہ ان باتوں سے منع نہیں کرے گا، مانے نہیں ہوگا۔ بس عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس ایک دانہ گندم کو خلق کیا، یہ سارا کارخانہ، سورج نکلتا ہے، اس کی تپش پڑتی ہے، وہ پکتا ہے دانہ، مزید گندم کے دانے پیدا ہوتے ہیں، ان گندم کے دانوں سے آٹا بنتا ہے، آٹے میں پانی پڑتا ہے، روٹیاں بنتی ہیں، وہ روٹی انسان کھاتا ہے۔ کیا ہی کمال ہو جائے، خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے بنی ہوئی روٹی کھائے انسان، شیطان کی باتوں میں آ کے غفلت نہ کھائے۔ خدا کی نعمتوں سے بنی ہوئی روٹی کھائے، شیطان کی باتوں میں آ کے غفلت نہ کھائے۔ لہذا جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے، یہ بات صرف مثال کے طور پر آپ کو پیش کی گئی تھی، ایک دانے کی مثال، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ وقت ایک نعمت جس کا حساب لیا جائے گا، خدا تعالیٰ کا دیا ہوا یہ وجود، یہ جسم، یہ اعضائے بدن، ان کا حساب لیا جائے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اس دن زبان پر تالے پڑ جائیں گے، وہ چاہے گی بھی تو نہیں بتا سکے گی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا کیا کیے تھے، ہاتھ خود بتانا شروع کر دیں گے، یہ پیر خود بتائیں گے، یہ قدم خود بتائیں گے کہ کہاں پر جا کر خدا کی معصیت کو انجام دیا تھا۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اولاد، پھر اس کا سوال ہوگا۔ لفظ تربیت نکلا ہے مربی سے، پالنا، پوسنا۔
پالنا ہمارے اور آپ کے بس کا کام ہے؟ یا کوئی یہ کہتا ہے کہ اولاد کو ہم پالتے ہیں؟ وہ ذات ہے اولاد کو پالتی ہے، ہمیں اس نے پالا، ہمارے والدین کو اس نے پالا، ان کے والدین کو، آباء و اجداد کو ابتدائی خلقت سے وہی ہے کہ جو پالنہار ہے، وہی ہے کہ جو تربیت کر رہا ہے، وہی ہے کہ جو مربی ہے، وہی ہے کہ جو بڑا کرتا ہے سب کو۔ ہماری اور آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے، ذریعہ ہو تو ہو، لیکن اگر ہم نہیں تو کوئی اور ذریعہ صحیح، اس بچے کی، اس اولاد کی، اس ولد کی، اس خدا کی خلقت کی تربیت رکنے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس بچے کی، اس اولاد کی کسٹڈی ہمارے پاس ہے تو بہرحال ہی ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کیا اور اسے کیسا بنایا۔ یہ وہ امانت ہے، اور یہ وہ خالی کاپی ہے، یہ وہ خالی رجسٹر ہے، یا یہ وہ رجسٹر ہے کہ جس کے پیجز خالی ہیں، کورے پیجز، بلینک پیجز، جو لکھ دیں گے اور جتنا جلدی لکھ دیں گے وہ اتنا گہرا ثبت ہو جائے گا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں اپنے بچوں میں، دنیا کے بہت سارے دیگر چھوٹے چھوٹے بچے، خدا تعالیٰ کی مخلوقات، یہ خدا تعالیٰ کے مظاہر، خدا کی نعمت کی اور رحمت کی پرچھائیاں، کہ جنہیں دیکھتے ہی انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ کسی بات پر افسردہ چہرہ لیے ہوئے بیٹھا شخص بھی اگر ایک بچے کو کھیلتا ہوا، ہمکتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، تبسم آ جاتا ہے۔ کیوں؟ خدا تعالیٰ نے اس بچے کو معصوم پیدا کیا ہے، اسے ابھی اچھے برے کی تمیز نہیں، اور اگر وہ کچھ سمجھتا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی اتھارٹی اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ اس کے والدین، رب کی طرح سے انہیں پوجتا ہے بچہ۔ کیوں؟ جو والدین کرتے ہیں بچہ وہی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو کبھی کوئی یہ شکایت نہ کرے کہ ہمارا بچہ یہ کرتا ہے اور ہمارا بچہ وہ کرتا ہے، نہیں، ہمارا بچہ وہی کاپی کرتا ہے کہ جو ہم خود اس کے سامنے گھر میں کرتے ہیں۔ جیسا جیسا ہم کرتے جاتے ہیں بچہ دیکھتا ہے اور بہترین کیم کارڈر کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اسے سیو کرتا رہتا ہے، سیو کرتا رہتا ہے، اور وقت آنے پر جب ضرورت ہوتی ہے یا جب وہ بہتر سمجھتا ہے یا جب اس کا موقع آتا ہے وہ چیزیں باہر آنا شروع ہوتی ہیں۔ کبھی مناسب موقع پر آتی ہیں، کبھی غیر مناسب موقع پر آتی ہیں۔ مناسب موقع پر آئے تو ٹھیک، غیر مناسب موقع پر آئے تو شرمندگی۔ اور ایسا ہم اور آپ اپنی روزمرہ زندگیوں کے اندر مثالیں دیکھتے ہی رہتے ہوں گے۔ لیکن عزیزان محترم، فقط اور فقط آج بات کو یہاں پہ مطرح کرنے کا اور اس مسئلے کو اور اس بحث کو شروع کرنے کا ایک ہی مقصد، دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے لیے کہ اس پر میں خود عمل کر سکوں انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی بساط نہیں، پالنے والا تو ہے، تو ہمیں یہ طاقت دے کہ بہترین انداز سے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے وہ امانت کہ جو تو نے ہمارے سپرد کی ہیں انہیں تیرے حوالے کر سکیں۔ ایک درود پڑھ دیجئے سارے مل کر محمد و آل محمد پر۔ اب یہ باتیں جنرلی بیان کی جا رہی ہیں، کبھی ہمارے بیان کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اس مرحلے سے گزر رہا ہو تو قطعاً یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں پن پوائنٹ کر کے بتا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اس وقت کسی کا پتہ نہیں ہے کہ کون کس مرحلے سے گزر رہا۔ ہم جنرلی یہاں سے کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں جو مختصر وقت کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ بیان کر دی جائیں اور اچھا رہے گا، انہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، حد سے زیادہ بچوں پر غصہ کرنا بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو کم کر دیا کرتا ہے۔ انسان
اپنے گھر سے باہر جہاں پر بھی اس کی جاب ہے، جہاں بھی اس کا کوئی بزنس ہے، جہاں پر بھی کوئی کام ہے، اپنے کسب معاش کے لیے جاتا ہے سارا دن، وہاں پر وہ اپنے باس کے انڈر میں رہنے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کو برداشت کرتا ہے، وہاں پر رہتے ہوئے جن مشکلات اور تکالیف کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر اپنے باس کے سامنے تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جب گھر آتا ہے تو پھر اسے وہ افراد ملتے ہیں کہ جو اس کے انڈر میں رہتے ہیں، جو اس کے تسلط کے اندر ہیں، کہ جن کے ساتھ وہ جو بھی فرسٹریشن دن بھر کی ہوتی ہے وہ نکال لیا کرتا ہے، اب چاہے وہ اولاد ہو یا اس کے گھر والے ہوں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر آ کر کوئی بات سنا رہا ہے، وقت نہیں دینا، یا انسان فیڈ اپ ہوا ہے، یا کوئی اور وجہ، جان چھڑانے کے لیے غصہ کر کے بھگا دیا جاتا ہے، اس سے اس بچے کی صلاحیتوں کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اس طرح سے کہ جس طرح سے انسان کے جسم پر مارا جائے تو درد محسوس ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان کے ذہن کو بھی درد ہوتا ہے، انسان کے دماغ کو بھی کسی نہ کسی درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو دماغ کا درد ہے یا جو دماغ کی چوٹ ہے، یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی کسی صلاحیت کو پیش کرنے یا نکالنے کے لیے یا اسے شیئر کرنے کے لیے اپنے والدین ہی کے پاس جا سکتا ہے، تو انہیں غصہ کر کے دبا دیا جاتا ہے، بھیج دیا جاتا ہے۔ ڈرا کر رکھنا بچوں میں کانفیڈنس کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اگر میں اپنے بچے کو ڈرا کر رکھوں گا تو میں بہتر انداز سے اسے کنٹرول کر پاؤں گا۔ نہیں، یہ انسان کا جو ڈر ہے نا، وہ ڈر اس بات کا ہے کہ میں گڈ گورننس کرنے کے قابل نہیں ہوں، مجھے وہ راستے بہتر پتہ نہیں ہے کہ جن راستوں سے وقت جس میں دینا پڑتا ہے میں اپنے اولاد اور اپنے بچے کو بہتر راستے پر گامزن کر سکوں، تو پھر میرے پاس آخری راستہ یہی ہوتا ہے کہ شور مچا کے چپ کرا دیا، بٹھا دیا، نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ جو سوال بچہ کر رہا ہے، بچے کا ذہن کتنا ہوتا ہے اور انسان کا ذہن کتنا ہوتا ہے، اگر لگن کے ساتھ اس بچے کو آگے پال کر لے جانا چاہے تو وہی باپ یا وہی ماں ہو سکتی ہے کہ جو اس بچے کے سوال کا، کہ جس کے بارے میں بہت سارے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ بچوں کے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جن کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ نہیں، جوابات آپ کے پاس ہوتے ہیں، وقت آپ کے پاس نہیں ہوتا کہ دے کر بچوں کو بٹھایا جائے اور ان کو سیٹسفائی کیا جائے ان کے سوالات کے ساتھ۔ اور ایک چھوٹی بات، میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، حالانکہ ہر پوائنٹ کے اندر بہت ساری باتیں ہیں کہ جو مزید بیان کی جا سکتی ہیں۔ کبھی اپنی اولاد کو دیگر بچوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو ڈفرنٹ اور یونیک پیدا کیا ہے، ہر بچے کی اپنی کچھ خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہر بچے کو کسی نہ کسی ایک اسپیشلٹی کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا ہوتا ہے۔ یہ پتہ لگانا آپ کا کام ہے کہ اس بچے کے اندر کون سا اور کس چیز کا اسپیشلسٹ چھپا ہوا ہے، یہ نکالیں گے آپ۔ اس کے لیے آپ کو اتنا سمجھدار بننا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو اتنا وقت دینا پڑے گا کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اب جب بات آئی ہے تو کہیں یہ بات سخت نہ ہو جائے، کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ٹیکنالوجیز بہت اچھی چیز ہے اور وہ لرننگ ٹولز ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان بہت فاسٹ نالج حاصل کر سکتا ہے، بہت فاسٹ ڈیولپ کر سکتا ہے۔ ان کی مثالیں ہمارے پاس آج کل کے زمانے کے اندر آنے والی الیکٹرانک ڈیوائسز، اسمارٹ فونز، ٹیبلٹس، لیپ ٹاپس وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں یا یہ وہ گاڑی ہے کہ جو میں اپنے اس بچے کو دے سکتا ہوں کہ جب مجھے یقین ہو جائے
کہ یہ اس گاڑی کو چلانے کے ذریعے سے خود کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یا یہ کہ اگر دے دوں تو اپنی نگرانی میں رکھوں، زیر نگرانی رکھوں، نظر رکھوں۔ ونس اگین وہی والی بات کہ وقت کا ایشو آئے گا، کہ اگر میرے پاس وقت ہوگا تب میں نگاہ رکھ سکوں گا، ورنہ تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ میرا بچہ مصروف رہے، مجھے تنگ تو نہیں کر رہا، بہت اچھی بات ہے، میں اپنا کام کرتا رہا ہوں، وہ اپنا کام کرتا رہے، مگر وہ کیا کام کر رہا ہے اور وہ جو کام کر رہا ہے اس سے اس کے جسم پر اور اس کی روح پر کیا اثر پڑ رہا ہے وہ مجھے نہیں معلوم۔ لہذا اب میں ایک نام اور لے لوں کہ جو بہت ہی مشہور زمانہ نام ہے واٹس ایپ۔ یہ ونس اگین بہت اچھی چیز ہے، یہ ٹول ہے، انٹرنیٹ ٹول ہے، علم ٹول ہے، گن ٹول ہے، نائف ٹول ہے، آری ٹول ہے، یہ سارے اوزار ہیں۔ واٹس ایپ بھی ٹول ہے، فیس بک بھی ٹول ہے، لیکن فرق اس کے استعمال کے ذریعے سے آتا ہے، اس کے گھر میں رکھنے کے ذریعے سے کوئی فرق نہیں آتا، اس کے حسن استعمال اور سوء استعمال کے ذریعے سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے فرق آتا ہے۔ ان کے استعمال، مجرد استعمال کے ذریعے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر انسان حد سے زیادہ وقت اپنا ان چیزوں کے اندر لگا دے کہ جس کی وجہ سے وہ وقت کے جو خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص ہوا کرتا تھا، کل تک قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھ لیا کرتا تھا مگر آج نہیں پڑھ پاتا، کیونکہ میں فیس بک پر بیٹھا ہوا تھا، کیوں مجھے فلاں اتنے بڑے بڑے واٹس ایپ کے میسج کر رہے تھے، میں وہ پڑھ رہا تھا۔ اور یہی واٹس ایپ ہے کہ جو نہیں معلوم کون سے اقوال، نہیں معلوم کون سی حدیث، نہیں معلوم کون سی اچھی بات کس امام علیہ السلام سے منسوب کر کے، اگر تو کتابوں سے خود دیکھ کر پڑھ کر اتنا وقت تھا کہ خود پورا ٹائپ کیا اور بھیجا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے پاس کہاں وقت ہے؟ آیا ہوا کاپی کر کے فارورڈ کرتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، تو ہماری تو ذمہ داری ہو گئی پوری، لیکن یہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ہمارا کبھی سوچتا ہے۔ بہت اچھی چیز ہو جائے، اگر انسان کو اچھی چیز بھیجنا چاہتا ہے، وہ کتاب کے جس کتاب سے وہ پڑھ رہا ہے اس کی تصویر لے کر بھیج دے، اسی کتاب کی تصویر لے کر بھیج دے، وقت بھی بچے گا اور انسان کے پاس وہ کتاب کا پیج آئے گا امیج کی صورت میں کہ اسے یقین بھی ہوگا کہ ہاں یہ میرے کام کی چیز ہے، پڑھوں بھی کہ نہ پڑھوں۔ بہت اچھا جملہ، واٹس ایپ وہ ایپلیکیشن ہے کہ جس نے دور رہنے والوں کو تو انسانوں کے قریب کر دیا ہے، مگر جو بالکل قریب بیٹھے تھے انہیں انسان سے دور کر دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ باپ بیٹا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، باپ بلا رہا ہے، اس کی نظریں اس قدر انہماک کے ساتھ جمی ہوئی ہیں اس ڈیوائس پر، اسے آواز نہیں آ رہی، اتنا machines have dominated man life۔ تو عزیزان محترم، یہ کچھ ایسے معروضات تھے کہ جو ہمارے اذہان کے اندر اور ہمارے دل کے اندر موجود تھے کہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ یقیناً اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو شخصی طور پر بیان کیا جا رہا ہے، ایک جنرل ہے کہ جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ بار اللہ پہلے خود عمل کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کہ جو ہمیں خدا کی عبادت سے دور کرتی ہوں، کہ توفیق عنایت فرما کہ خود کو عبادت خدا سے قریب کریں، خود کو خدا سے قریب تر کریں، اور ان ٹولز کو بہتر انداز سے استعمال کریں۔ تو دیکھیے بڑے فوائد ہیں، بہت وقت بچتا ہے انسان کا۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں، اور اب جتنی باتیں، کچھ تھوڑی بہت مزید باتیں تھیں، اس کا فقط ایک اوور ویو، گھر کے اندر جتنا دوستانہ ماحول بنا سکتے ہیں بنائیے، تاکہ وہ باتیں کہ جو باہر کے دوستوں سے بچہ کر لیتا ہے کہ جو نہیں کرنی چاہیے، کہ جن کے کرنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے میجورٹی کیسز کے اندر، وہ گھر میں موجود دوستوں کے ساتھ کریں، اور وہ دوست کے جو گھر سے باہر دوست بن رہا ہے وہ تو نیا دوست ہے، گھر میں موجود دوست تو پرانا دوست ہے، اور جو باہر موجود دوست ہے اس کے کیا احسانات ہوں گے کہ جو گھر کے اندر موجود دوست ہے اس نے احسانات کیے اس بچے پر۔ لہذا اس انداز سے دوستی کا ماحول اور اس انداز سے فرینکنیس کا ماحول
ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان بنائے کہ اگر بچے کو کوئی مشکل ہے وہ سب سے پہلے جس شخص سے آ کر بیان کرے وہ فرد گھر کے اندر کا فرد ہو، والدین میں سے کوئی ایک ہو۔ عزیزان محترم، یہ تربیت دیکھیے، یہ تو بیان کیا گیا نا کہ انسان نہیں کرتا تربیت، خدا کرتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ تربیت کیسے کی جائے اپنے بچوں کی، تو فوراً سے روک دیا گیا، کہا تم سمجھتے تم تربیت کرتے ہو اپنے بچوں کی، اولاد کی؟ خدا کرتا ہے۔ خود کو ٹھیک کر لو، تمہارے بچے خود ٹھیک راہ پر چلیں گے، وہ جیسا دیکھیں گے تمہیں کرتے ہوئے بس فالو کرتے جائیں گے۔ اور اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے لا الہ الا اللہ کے جملے کی اور اس جملے کی تفسیر کی تعلیم سکھاؤ اور دو۔ لا خالق الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مربی الا اللہ، لا کریم الا اللہ، کوئی کریم نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی خالق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی رازق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی رب نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ خدا سے قریب کرو۔ فاطمہ زہرا، یہ تیری تربیت کی شان ہے، بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے۔ یہ جناب سیدہ ہی کے گھرانے کی شان تھی کہ صرف بچے بولتے ہوا قرآن نہیں ہے، گھر میں آ جانے والی ایک فضہ جو کنیز کی حیثیت رکھتی ہے، وہ بھی جو بات کرتی ہے وہ قرآن کی آیتوں اور اس کے لہجوں سے باہر نہیں ہوتی ہے۔ سوال کوئی بھی ہو، جواب قرآن کی آیت کے ذریعے سے ہے۔ اللہ لہذا اور آئیے اور دیکھیے کہ اس گھر سے اور اس در سے منسلک ہو جانے والے کی کیسی تربیت ہوتی ہے۔ بس وہ پھر خود کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے مولا کو، اپنے امام کو، اپنے نبی کو، اپنے خدا کو اپنا سردار مانتا ہے، جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، تسلیم کرتا ہے۔ جناب میثم تمار کی شہادت ابھی 2 دن پہلے گزری۔ میثم تمار مولا کائنات کے صحابی، دوست، رازدار، شاگرد، کیا کچھ نہ کہیے۔ دکان پر جو کھجور کی دکان تھی جس کی وجہ سے آپ کو تمار کہا گیا، تمر فروش تھے، تمار تھے، آپ کی دکان پر آ کر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے، گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک دن ایسا تھا جناب میثم تمار تشریف فرمائے، مولا کائنات تشریف فرمائے، آپ کے دکان کے سامنے سے ایک جنازہ گزرتا ہے۔ مولا کائنات اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، جناب میثم تمار نے روکا اور کہا مولا یہودی کا جنازہ ہے۔ آقا علی ابن ابی طالب نے فرمایا میثم انسان کا جنازہ ہے۔ یہ تربیت ہو رہی۔ ایک دن کہا میثم جاؤ، آرام کرو، استراحت کرو، دوپہر کا کھانا کھاؤ، گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت بیٹھ جاؤ، میں یہاں تمہاری دکان پر بیٹھا ہوں، نگرانی کر رہا ہوں۔ جناب میثم تشریف لے جاتے ہیں، مولا کائنات تشریف فرمائے۔ آیا ایک سائل سوال کرتا ہے، سوال کرنے والے نے ہاتھ آگے بڑھایا، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور سے بھری ہوئی بوری پوری کی پوری اس سائل کے حوالے کر دی، وہ لے کر چلا گیا۔ جناب میثم واپس آتے ہیں، آنے کے بعد دیکھ تو لیا کہ وہ ایک بوری وہاں پر موجود نہیں ہے، کچھ نہ کہا۔ کچھ وقت گزرا، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کر دیا کہ میثم ایک سائل آیا تھا اور ہم نے راہ خدا میں وہ جو ایک بوری تھی فلاں کھجوروں کی ہدیہ کر دی۔ جناب میثم مسکرائے، کچھ نہ کہا۔ دیکھیے ہم اور آپ ہوتے کیا کہتے ہیں، مولا اجازت لی تھی، آپ کو اجازت تھی، میری چیز کو ہاتھ آپ نے لگایا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ لیکن ہم اور آپ ہیں نا ماشاءاللہ فقہ کے چیمپئن، لیکن جناب میثم تمار نے کچھ نہ کہا۔ کہا مولا اس آنے والے سائل کو آپ نے عطا کیا، یہ میرے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، یہ میرا دامن آپ کے سامنے ہے، ایک سائل آپ کے سامنے میثم کھڑا ہوا ہے، اسے بھی کچھ خدا کی خوشنودی کے لیے عطا کریں۔ ایک سائل آیا تھا، اسے آپ نے کھجور کی بوریاں دی، اب میں ایک سائل آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مولا مجھے بھی کچھ عطا کریں۔ یہ ہے مولا کا شاگرد، یہ ہے مولا کا صحابی
مولا کا تربیت یافتہ سینے سے لگایا اور کہا میثم خدا کے حکم سے وہ علم کہ جو خدا نے مجھے دیا تھا وہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں. اس کے بعد جو مولا نے گلے سے لگایا، سینے سے سینہ ملا ہے جناب میثم تمار کا مولا کائنات کے سینہ اقدس سے، علم المنایا والبلایا، زمانہ مستقبل کے اندر ہونے والے واقعات کا علم جناب میثم تمار کو آ گیا. اب ہو ایسا گیا کہ کوفہ کے اندر راہ میں چلتے ہوئے لوگ ایسے کہ جو جاننے والے ہوں انہیں روک کر جناب میثم بتاتے ہیں دیکھو تم ایسا کرتے ہو، ایسا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو مستقبل میں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. اتنا ہو گیا لوگ جناب میثم تمار کو مجنون کہنے لگے. ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر کے جو عمر میں چھوٹے ہیں جناب میثم تمار سے، کوفہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور اپنے سواری پر سوار ہیں اور آ رہے ہیں. جناب میثم تمار دوسری جانب سے آ رہے ہیں. جناب میثم تمار کے بارے میں تو مشہور تھا کہ یہ زمانے مستقبل کے حالات سے واقف ہوتے ہیں. انہوں نے سلام کیا ہے جناب حبیب ابن مظاہر کو یہ کہہ کر کہ میرا سلام ہو اس حبیب ابن مظاہر اسدی پر کہ جو اپنی جان نواسہ رسول کی جان پر قربان کر دے گا. جناب حبیب ابن مظاہر کے سلام کا جواب سنیے، میرا بھی سلام ہو اس میثم تمار پر کہ جو اپنی جان علی ابن ابی طالب کی جان پر سولی پر چڑھ کر فدا کر دے گا. جناب میثم ایک مرتبہ چونکے اور کہا کہ یہ علم تو مجھے مولا کائنات سے ملا، حبیب ابن مظاہر کے بارے میں کبھی نہیں جانتا تھا. سوال کر لیا کہ یہ علم آپ کو کہاں سے ملا ہے حبیب؟ کہا اے میثم، یا شیخ، اے مرد بزرگ، ہمارے اور آپ کے علم کا مصدر اور منبع ایک ہی ہے. آپ کو بابا علی مرتضیٰ سے ملا ہے، مجھے بیٹے حسین ابن علی ابن ابی طالب سے ملا. دیکھ رہے ہیں عزیزان محترم، یہ اس گھرانے سے منسلک ہونے کا نتیجہ ہے، تعلیمات کو انہیں اندر جذب کر لینے کا نتیجہ. لہذا عزیزان محترم جب ان کی یہ شان ہے تو پھر مولا کائنات کی کیا شان ہوگی کہ جب رسول اکرم مباہلہ کے میدان میں جا رہے ہیں اور وہاں پر کہ جہاں پر مباہلہ کے اندر کہا گیا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تو انفسنا کی منزل پر رسول جسے لے کر گئے ہیں وہ اور کوئی نہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور رسول اکرم علی نفس رسول، علی اور رسول میں، علی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی جدائی تو نہیں ہے. بالکل انا وعلی من نور واحد، ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. ولادت ہونے کے بعد مولا کائنات کی حدیث تو سنیے. مولا یہ فرماتے ہیں وضعنی فی حجرہ وانا ولد، مجھے اپنی آغوش میں لے لیا جب میں چھوٹا سا تھا، تبھی سے مجھے اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے، مجھے اپنے سینے پر لٹایا کرتے تھے، میرے سر پر دست شفقت پھیرا کرتے تھے، مجھے اپنے بستر پر ساتھ سلایا کرتے تھے، اپنے قریب کر کے نوالے کو، لقمے کو پہلے خود چبایا کرتے تھے، پھر میرے دہن میں رکھا کرتے تھے. نفس رسول ہیں علی. یہ جو مباہلہ کا واقعہ ہے، دراصل رسول اکرم مدینہ میں آنے کے بعد جب تبلیغات اسلام کا سلسلہ بڑھایا گیا تو خطوط بھیجے گئے ملک عرب سے باہر، شہر مدینہ سے باہر، اور نجد، نجران، دوسرے بہت سارے علاقے تھے کہ جہاں پر وہ افراد کے جو دائرہ اسلام میں نہیں ہوا کرتے تھے انہیں خطوط بھیجا کرتے تھے اسلام کی دعوت دے کر اور باقاعدہ دلائل کے ذریعے سے، برہان کی روشنی میں. جب نجران کے عیسائیوں کی طرف رسول اکرم کا وہ خط گیا کہ جو سورہ آراف کی غالباً آیت نمبر 64 کہ جس کے اندر وہ دعوت نامہ جو رسول نے بنو نجران کے عیسائیوں کی طرف بھیجا تھا اس کا ایک حصہ لکھا ہوا ہے، اور رسول فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری جانب یہ پیغام ہے، کیوں نہ آ جاؤ
اور اس ایک خدا کی اطاعت کرو کہ جس نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا. اسی خدا نے ہمیں اور تمہیں خلق کیا، وہی خدا کی جو رازق ہے، وہی خدا کہ جس نے یہ ساری دنیا بنائی، وہی رب ہے. آؤ ایک دوسرے کی پرستش کرنے سے بہتر ہے اس خدا یکتا اور واحد کی پرستش کریں کہ جو سب کا مربی ہے اور سب کا پیدا کرنے والا ہے. اب چونکہ بنو نجران کے عیسائی اس زمانے کے اندر بہت زیادہ عیسائیوں کی محفلوں کے اندر اور عیسائی معاشرے کے اندر سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور عالم عیسائی مانے جاتے تھے اور مشہور تھے، تو وہاں پر ایک ہلبلی مچ گئی کہ آخر یہ کون شخص ہے کہ جو ہمیں یعنی کہ بنو نجران کے عیسائیوں کے مذہب کو باطل قرار دینے کے لیے خط لکھ رہا ہے اور ہمیں اپنے مذہب کی دعوت دے رہا ہے. قیصر و کسریٰ کے پاس یہ معاملہ لے جایا گیا. انہوں نے کہا کہ جنگ و جدال کرنا چاہیے اور ان کے خلاف خروج کرنا چاہیے، ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا چاہیے. وہاں پر موجود ایک شخص تھا کہ جو دل میں رسول اکرم کی محبت رکھتا تھا، ان آنے والی بشارتوں کے نتیجے میں اور روشنی میں کہ جو انجیل مقدس کے اندر آئی ہیں، اور انہیں جب بیان کیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے یہ شکل و شمائل ہیں اور یہ اس کی علامات ہیں، تو وہ شخص سمجھ گیا کہ وہی محمد ہیں کہ جو احمد کے نام سے انجیل کے اندر مذکور ہیں. اور اس نے اس بات پر ان لوگوں کو قائل کروایا اور یہ کہا کہ جنگ و جدل سے کیا فائدہ ہے، جنگ کرنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیوں نہ ٹیبل ٹاکس کر لی جائے، بات اور مصالحت کر کے بات چیت کر کے مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کی جائے. اس کے اس پروپوزل کو قبول کیا گیا اور ایک وفد کو تیار کیا گیا، اور یہ وفد آیا مدینہ منورہ. اور جب یہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو چونکہ ان کی عادت کے مطابق ریشمی لباس ہے، سونے کے زیورات انہوں نے زیب تن کر رکھے ہیں اپنی انگلیوں پر، اپنے ہاتھوں میں، اپنے گلے میں، اور وہ پورا ایک قیافہ ہے کہ جس کے ساتھ آئے ہیں رسول اکرم کے سامنے. اور رسول اکرم نے جب دیکھا کہ مسجد نبوی میں اس حالت میں آ گئے ہیں کہ ریشم پہنا ہوا ہے، سونا پہنا ہوا ہے، خدا کو مانتے نہیں اور آ گئے، تو رسول اکرم نے ان سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنا چہرہ گھما لیا، چہرہ موڑ لیا. کہ جس کے بعد یہ افراد کسی طرح سے پہنچتے ہیں مولا کائنات تک. اب یہ بتائیے کہ رسول اکرم کے مزاج کو مولا کائنات سے بہتر اور کون سمجھ سکتا تھا؟ مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ رسول اکرم سے اگر ملنا چاہتے ہو تو میں تمہاری سفارش ضرور کروں گا، لیکن پہلے تم سے یہ التماس ہے کہ یہ جو تم جس حلیے میں آئے ہو اپنے اس حلیے کو تبدیل کرو اور سادہ لباس میں آؤ اور رسول اکرم کے سامنے حاضر ہو جاؤ. اور مولا کائنات علیہ السلام کی بات پر عمل کیا گیا. مولا کائنات علیہ السلام سفارش لے کے گئے اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ یہ آئے اور رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور رسول اکرم نے یہ فرمایا، یہ جملے تاریخ نے ریکارڈ کیے، اور وہ جملے یہ تھے کہ چونکہ جب کل تم آئے تھے شیطان تمہارے ساتھ تھا، اس لیے میں نے تمہیں جواب دینا دوبارہ نہ کیا. اور اب بولو کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ اور کہا کہ ہم نے آپ کے بارے میں ذکر سنا ہے، آپ میں وہ علامتیں بھی ہم تک پہنچی ہیں کہ جو ہماری کتاب یعنی کہ انجیل مقدس کے اندر آئی ہیں کہ آخری زمانے کا نبی ہوگا اور مسیح کل جہاں ہوگا کہ جن کا نام احمد ہوگا. وہ ساری علامتیں ہم آپ میں پاتے ہیں. لیکن آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کا عقیدہ جناب عیسیٰ کے اعتبار سے کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے ٹرینٹی کا عقیدہ، مثلث کا عقیدہ. اب جناب رسول اکرم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن کریم کی آیت کے مطابق ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ خدا ہیں. اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں بالفرض، تو پھر یہ بتاؤ کہ حضرت آدم کے بارے میں تم کیا کہو گے اور حضرت آدم علیہ السلام پر تم کیا حکم لگاؤ گے؟ وہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کہ جنہیں تم خدا کا بیٹا ماننے کو تیار ہو، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو
یہ تو فقط ایک ماں کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، جناب مریم مقدس۔ تو پھر تم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کے اندر ایک ماں تو موجود ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے کیس کے اندر نہ ماں ہے اور نہ باپ۔ تو کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ خدا کا بیٹا ہونے کے زیادہ سزاوار حضرت آدم؟ بہرحال جب انہیں دلائل دیے جاتے رہے، انہوں نے کٹ حجتی کا اظہار کیا اور نہ مانا آخر تک، اور مناظرہ جب فیل ہو گیا اور مکمل نہ ہوا اور انہوں نے مناظرے کے نتیجے کے طور پر اس بات کو تسلیم نہ کیا، تو پھر بات آئی مباہلے پر، اور رسول اکرم نے فرمایا کہ اب تم سے مباہلہ ہوگا۔ مباہلہ یعنی ہم دونوں ایک دوسرے پر نفرین کریں گے، ایک دوسرے کے لیے بددعا کریں گے، اور جو حق پر ہوگا خدا تعالیٰ اسے بچا لے گا، جو باطل پر ہوگا اسے خدا تعالیٰ غرق کر دے گا۔ اب یہ بات انہوں نے سنی اور اپنے بزرگان کے پاس گئے، اور بزرگان سے جا کر انہوں نے مشورہ لیا۔ جب بزرگان کس سے مشورہ لینے کی باری آئی تو ان کے بزرگوں نے یہ کہا کہ دیکھو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا مجمع لے کر آتے ہیں اور شور شرابے کے ذریعے سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو بالکل نہ گھبرانا، لیکن اگر رسول اکرم مٹھی بھر افراد کے ساتھ آتے ہیں، چند افراد اگر رسول اکرم لے کر آتے ہیں، تو پھر ان سے مباہلہ کو پرہیز کرنا۔ اور وہ دن آیا کہ جب رسول اکرم تشریف لے کر آتے ہیں، رسول اکرم ہے، گود میں آقا حسین علیہ السلام ہے، رسول اکرم کی انگشت مبارک انگلی کو تھامے ہوئے آقا حسن مجتبیٰ ہیں، رسول کی پشت پر جناب فاطمہ زہرا ہیں، جناب فاطمہ زہرا کی پشت پر مولا کائنات علیہ السلام ہے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ رسول اکرم اور جناب سیدہ، رسول اکرم اور مولا کائنات جناب سیدہ کو اس انداز سے گھیرے ہوئے ہیں کہ ان کا پردہ بھی بچا رہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خود میدان مباہلہ میں بھی تشریف لے آئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد کہ جس جگہ پر مباہلہ واقع ہوا کہ جہاں پر آج مدینہ منورہ کے اندر ایک مسجد تعمیر ہو چکی ہے، رسول اکرم تشریف لے جاتے ہیں اور 2 درختوں کے ساتھ اپنی ایک چادر کو باندھ لیتے ہیں، اور اس کے سائے تلے یہ سارے 5 مقدس تن تشریف فرما ہو جاتے ہیں، اور بالکل آیت تطہیر اور تطہیر کی چادر کا منظر پیش ہونے لگتا ہے، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہونا شروع ہوتے ہیں، اور یہاں سے یہ افراد آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ جیسے ہی ہاتھ دعا کے لیے بلند ہونا شروع ہوتے ہیں، ایک مرتبہ سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہوتی ہیں، سورج کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، پرندے اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں، اور تقریب دنیا کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ افراد آتے ہیں اور آنے کے بعد روک دیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول خدا، ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں اور آپ سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ خدا را مباہلہ نہ کیجیے، ہمارے حق میں بددعا نہ کیجیے۔ اور یہ پہلے بات آپس میں بیان کر چکے ہیں کہ جاؤ انہیں روکو، یہ وہ نورانی چہرے والے افراد ہیں کہ اگر انہوں نے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور اگر انہوں نے اشارہ کر دیا تو یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کر ہٹ جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو کہ جن افراد کے صدقے میں ساری کی ساری کائنات کو خدا نے پیدا کیا ہو، وہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ تو کیا کائنات کا نظام تبدیل ہوگا۔ اور اس طرح سے بنو نجران جزیہ دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ وہ معاملہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ وہ دن تھا کہ اسی دن وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے حالت رکوع کے اندر زکوٰۃ دی، اور وہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ وہ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، خدا تمہارا مولا، رسول تمہارے مولا،
اور وہ افراد تمہارے مولا کے جو ایمان لے کر آئے، نماز کو قائم کیا اور اس حالت میں زکوٰۃ دی کے رکوع میں تھے۔ ہوا یہ کہ مسجد میں آنے والا ایک شخص سائل ہے، سوال کرتا ہے، اور سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اسے عطا کرتے ہیں۔ اذان محترم، ایک مرتبہ سارے مل کر درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا، میری بالکل بھی توجہ نہیں رہی۔ بس آخر میں دو عرائض اس اعتبار سے پیش کر دینا مناسب ہے کہ جیسا کہ ایام عزا اپنے بالکل آغاز کو ہیں، اور ہم اس امت کے اور اس گھرانے کے چاہنے اور ماننے والے ہیں کہ جس گھرانے نے ہمیشہ نظم و ضبط کا درس دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم آئیں تو چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں، آ رہے ہیں حسین علیہ السلام کی مجلس کے لیے اور اپنی گاڑی کو کسی شخص کے گھر کے سامنے پار کر کے اس کے گھر کا اور اس کے آنے جانے کا راستہ بلاک کر دیں، کہ جس کی وجہ سے آنے جانے والا اور دیکھنے والا شخص یہ کہے کہ یہ ہے کہ جو حسین کی مجلس میں آنے والے افراد ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی ایک منفی پیغام دنیا کو جائے۔ اس کے اعتبار سے جو وقت ہے شروع اور اختتام ہونے کا، چونکہ ہمیں خود حکومت کی جانب سے وہ اوقات دیے جاتے ہیں کہ جن کی پیروی کرنا بہت زیادہ مناسب ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے، کہ جن کے تعاون کے نتیجے کے اندر ہم یہاں پر ذکر محمد و آل محمد کو برپا کرتے ہیں۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک امام بارگاہ کی انتظامیہ ہے، بالکل اسی طرح سے وہ انتظامیہ بھی ہے، یعنی وہ والا ادارہ بھی انتظامیہ کا ادارہ ہے کہ جب باہر سے آنے والے علماء کرام کہ جن کے ویزاز ایشو کیے جاتے ہیں اور ان کو جو ساری پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری اسی امام بارگاہ کی آپ کہیں تو ایک طرح سے انڈائریکٹلی انتظامیہ کے اندر شامل ہے۔ تو آخر میں ان تمام افراد کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ بارے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، وہ افراد کی جنہوں نے جس انداز سے بھی دام درم قدم سخن ان مجالس کو برپا کرنے کے لیے جس طرح سے بھی اپنا کردار ادا کیا، ان کی دنیاوی اور اخروی حاجات شرعیہ کو خدا روا فرما، انہیں مشکلات سے حفاظت عطا فرما۔ اذان محترم، حکومت شارجہ کے رولر ڈاکٹر سلطان القاسمی کے بھی مشکور ہیں، اور ان کی ساری ٹیم کے جو ان کے زیر نگرانی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں، ان کے بے حد انتہائی دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہیں کہ جن کی اجازت سے، جن کے تعاون سے ہمیشہ ہی سے یہاں پر مجالس عزا کا سلسلہ برقرار رہتا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ آپ مومنین کی بھی تعاون کے ساتھ ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ اوقاف جعفریہ کے رئیس میجر جاسم کے بھی ممنون اور مشکور ہیں۔ تمام مراحل کے اندر وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان کے درجات کو اس دنیا کے اندر اور اخروی دنیا کے اندر بلند فرمائیں۔ ایک مرتبہ قبولیت اعمال کے نیت سے سارے مل کر بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اذان محترم، چند ایک اعلانات ہیں کہ جو ایام عزا کے ابتدا سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہ اعلانات کچھ اس انداز سے ہیں کہ مجالس عزا کا سلسلہ انشاءاللہ بروز بدھ 14 اکتوبر سے شروع ہو جائے گا۔ سال گزشتہ کی طرح سے اس سال میں انشاءاللہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید زیغم رضوی صاحب مجالس عزا سے خطاب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ مجالس کے پروگرام کا آغاز ٹھیک 8:05 پر حدیث قصہ کے ذریعے سے ہو جائے گا، کہ جس کے فوراً بعد سوز و سلام پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک 8:45 پر مولانا سید ممبر نشین ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ دعائے صحت کی التماس سے تمام مومنین اور مومنات کے لیے جو بھی دنیا میں جہاں کہیں پر بھی بیمار مریض ہیں،
خدا سے دعا کرتے ہیں بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفایابی عنایت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے سید علی میاں زیدی ابن اشفاق حسین زیدی، التماس سے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اذان محترم، آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے۔ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے برادر آصف تشریف